اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے پاس اپنے نبی کریم علیہ السلام کی صورت میں ایک دلیل بھیجی ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ گئی، اور روشن دلیل آ گئی۔ اللہ نے اپنے رب ہونے کی دلیل اپنے محبوب کریم کو قرار دیا ہے۔ عزیز دوستو، مالک کریم نے جو لوگوں کو توحید کی طرف دعوت دی ہے تو اس دعوے کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دعوی ربوبیت ہے اس کی دلیل ذات مصطفیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب کریم نے اس طرح تخلیق فرمایا ہے۔ عزیز دوستو، جس نے چہرہ نور دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ، جس نے حضور کے چہرے کو دیکھا اس نے بھی سبحان اللہ کہا، اور جس نے زلف عنبری کو بھی دیکھا اس نے بھی کہا سبحان اللہ، اور جو سرکار کی بارگاہ میں دسترخوان پہ تھوڑی دیر بیٹھا اس نے بھی کہا ماشاء اللہ، اور جو کامل لوگ تھے انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی، وہ کہنے لگے بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمال کمالہ، کشف الدجی بجمال، حسنت جمیع خصالہ، کیونکہ صلو علیہ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن با کمال کا انداز یہ تھا کہ مسکراتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی، اور کبھی جلال فرماتے تھے تو پھر بھی کمال ہی بات ہوتی تھی۔ جو بہترین قسم کا حسن تھا نا، بہترین، وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب پاک کو عطا فرمایا۔ بہترین بناوٹ، بہترین کمالات، ہر پہلو سے ہر انداز میں اللہ نے اپنے محبوب کا نوازا۔ صحابہ سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ حضور کا قد کیسا تھا، لمبے قد کے تھے چھوٹے قد کے تھے؟ کہنے لگے نہ لمبا تھا نہ چھوٹا تھا۔ اچھا جی، پھر محسوس کیا ہوتا تھا؟ تو کہنے لگے جب لوگوں کے بیچ چلتے تھے نا سرکار، قد اگرچہ درمیانہ تھا پر جب لوگوں کے بیچ چلتے تھے تو جو لمبے قد والے ہوتے تھے ان سے بھی بڑا قد محسوس ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے ان کو اعزاز عطا فرمایا تھا، یہ کمال تھا۔ محبوب کریم سید عالم علیہ السلام سادہ غذا کھاتے تھے، سادہ کپڑا پہنتے تھے، لیکن جو کام حضور نے کیا نا وہ با کمال ہی کیا۔ کچھ الگ سا اس کا انداز تھا، اس کے اندر عجب سی خوبصورتی تھی، اور وہ خود بخود نہ باقی ساری چیزوں سے کام نرالا ہی ہو جاتا تھا، انوکھا ہو جاتا تھا، اور لوگ خود بخود کہہ اٹھتے تھے کہ یہ جو چیز ہم نے دیکھی ہے یہ ہم نے کسی اور مقام پر نہیں دیکھی۔ خود بخود لوگ کہہ اٹھتے تھے۔ کچھ لوگ نا لباس کی وجہ سے اپنے آپ کو بڑا ہمارے ہاں تو خیر کہا جاتا ہے لباس شخصیت کا آئینہ دار ہے، پر چلو ضروری تو نہیں نا ہر بات سے اتفاق کیا جائے۔ میرا موقف یہ ہے کہ لباس کہاں آئینہ دار ہوتا ہے، کردار بندے کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ میں نہیں کرتا اس بات سے اتفاق، لباس کہاں آئینہ دار ہوتا ہے۔ تو لوگ کچھ کپڑے وپڑے ڈال کے بھی خوبصورت بنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ جو کپڑا ان کے وجود سے لگ جائے وہ کپڑا بھی حسن والا ہو جاتا ہے۔